الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نظام اجتماعی اور اسلامی معاشرے کی ابتدا خاندان کی بنیادی اکائی سے ہوتی ہے۔ خاندان کا آغاز مرد اور عورت کے درمیان ایک معاشرتی معاہدہ ہے، اور اس معاشرتی معاہدے اور پاکیزہ ازدواجی بندھن سے ہی خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ وسعت اختیار کر کے معاشرے کا روپ دھار لیتا ہے۔ ساری معاشرتی زندگی کا انحصار اس بنیادی معاہدے پر ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان نکاح کی صورت میں طے پاتا ہے۔ اگر نکاح جیسا مقدس بندھن نہ ہو تو پھر معاشرتی زندگی اور خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ذہنی سکون کی غارت گری کا باعث بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں نکاح کو احسان کہا گیا ہے، جس کا معنی قلع ہے۔ نکاح وہ مضبوط حصار ہے جو مرد و عورت کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے اور جائز فطرتی خواہشات کی نکاح کے ذریعے قلع بندی کرتا ہے۔ نکاح سے مراد اشیاء کو جمع کرنا ہے۔ ایک شے کی دوسری شے میں پیوست یا جذب ہو جانے پر بھی نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ شرع میں نکاح سے مراد عقد ہے، جس کا معنی گانٹھ یا گرہ لگانا ہے۔ چونکہ مرد و عورت نکاح کے ذریعے ایک بندھن میں باندھ دی جاتے ہیں، اس لیے نکاح کو عقد سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نکاح سے مراد مباشرت بھی لی جاتی ہے۔ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے جس کا مقصد جائز اولاد پیدا کرنا ہے۔ نکاح مرد و عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس سے عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد باہمی زندگی اور توالد و تناسل کا رشتہ پیدا کرنا ہے۔ نکاح محض ایک دیوانی معاہدہ ہی نہیں بلکہ مذہبی معاہدہ بھی ہے۔ نکاح ایک ایسا دیوانی، عمرانی، قانونی اور روحانی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ اجنبی مرد و عورت ایک جائز ازدواجی رشتہ میں منسلک ہو کر باہم حقوق و فرائض کی ادائیگی کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے نکاح کو عبادات اور معاملات دونوں میں شمار کیا ہے۔ نکاح ایک حکم شرعی ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں۔ اسلام میں نکاح سے قبل منگنی کا تصور ہے، جس کو عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں۔ منگنی شرعاً جائز اور مستحسن ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ افراد معاشرہ جان لیں کہ فلاں عورت کس مرد کے ساتھ منسوب ہے، لہٰذا وہاں کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ حدیث پاک میں ہے، اذا خاطب احدکم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل۔ جب تم میں سے کوئی منگنی کرے تو اگر اس سے ہو سکے تو اس عورت کو دیکھ لے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ کون سی جائز چیز اس کو اس نکاح کے لیے رغبت دلانے والی ہے۔ فون اور انٹرنیٹ پر نکاح میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی وقت نکاح ایک جگہ پر موجود نہیں ہوتے، حالانکہ نکاح کے وقت مرد اور عورت کا ایک جگہ پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، وہ مدینہ طیبہ سے دور حبشہ کے مقام پر بادشاہ نجاشی کے ذریعے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر بھی شاہ حبشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اصل چیز اعلان ہے، تاکہ افراد معاشرہ کو پتہ چل جائے کہ فلاں مرد و عورت ایک جائز ازدواجی معاہدے میں منسلک ہو گئے ہیں۔ دیگر عقود کی طرح نکاح بھی ایک شرعی و قانونی عقد ہی ہے۔ جب دیگر عقود
جدید ذرائع ابلاغ فون، انٹرنیٹ، ای میل اور فیکس کے ذریعے منعقد ہو سکتے ہیں، تو عقد نکاح بھی تمام شرعی لوازمات کی موجودگی میں ان ذرائع سے منعقد ہو سکتا ہے۔ نکاح کا بنیادی رکن طرفین کی مرضی کا اظہار ہے کہ وہ دونوں ایک مقدس بندھن میں آنا چاہتے ہیں۔ اس مرضی کا اظہار فقہی اصطلاح میں ایجاب و قبول کہلاتا ہے۔ پہلی پیشکش کو ایجاب کہتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے، اور اس کے مثبت جواب کو قبول کہتے ہیں۔ اس ایجاب و قبول کی چند شرائط ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں منعقد ہو۔ اگر ایک طرف سے ایجاب ہو اور مجلس برخاست ہو جائے اور دوسری مجلس میں اس کا قبول کیا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول کا اظہار اشارے اور کنایہ سے ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے گونگا شخص بھی اپنی مرضی کا اظہار اشارے سے کرے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جبکہ بعض حنفی فقہا کے نزدیک گونگا شخص اگر لکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مرضی لکھ کر بتائے۔ اب اگر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر مجلس واحد کا خیال رکھا جائے کہ ایجاب و قبول دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، دونوں اطراف میں میاں بیوی کے وکیل ٹیلی فونک نکاح کے وقت موجود ہوں، خاص طور پر اگر دونوں اطراف میں ایسے ٹیلی فون استعمال کیے جائیں جن میں آواز ایک کی بجائے سب لوگ سن سکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر تو آواز کے ساتھ تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جو شخص ایجاب یا قبول کر رہا ہے یہ اس کی آواز ہے، مثلا دولہا پاکستان میں اور دلہن انڈیا میں ہو، اور دولہا ایجاب یا قبول کرتا ہے اور انڈیا میں اس کی آواز سننے والے افراد اس بات کی تصدیق کر دیں کہ یہ اسی شخص کی آواز ہے، تو ایسا نکاح درست ہوگا۔ اسی طرح اگر انٹرنیٹ پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر بھی نظر آ رہی ہو اور آواز بھی سنائی دے رہی ہو تو یہ اتحاد مجلس کی ہی صورت ہوگی اور ایسا ایجاب و قبول درست ہوگا۔ اور زیادہ محتاط صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دولہا ایک شخص کو انڈیا میں اپنا وکیل مقرر کرے تو اس کی طرف سے ایجاب و قبول ہی دولہے کا ایجاب یا وکیل کے اختیارات صرف ہاں تک محدود رہیں گے۔ مجلس نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کی تصدیق کریں کہ فلاں مرد و عورت کے درمیان شرعی تعلق قائم ہو گیا ہے۔ نکاح میں گواہوں کی موجودگی نکاح کے جواز کی شرط ہے۔ دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، لا یجوز نکاح بغیر شاہدین۔ دو گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب گواہوں کو ٹیلی فون یا انٹرنیٹ پر ہونے والے ایجاب و قبول کو سننا چاہیے۔ اگر گواہ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں مرد و عورت کی آوازیں ہیں یا وہ فریقین کے وکلاء کے ایجاب و قبول کو سن لیتے ہیں تو گواہی کی شرط پوری ہو جائے گی اور ایسا نکاح ہر اعتبار سے درست ہوگا۔ نکاح کے لیے ولیمہ بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہو تاکہ نکاح کا اعلان ہو جائے۔ اب ولیمہ بھی اصل حکمت اعلان نکاح ہے اور یہ نکاح کے وقت نہیں بلکہ رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا ہو تو بیرون ملک مقیم شخص وہاں اپنے دوست و احباب، انٹرنیٹ پر نکاح ہونے میں ایسا کوئی شرعی عذر مانع نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایسا نکاح صرف ضرورت اور حاجت کے وقت پر ہی جائز ہوگا۔ محض فیشن کی بنا پر اس نکاح کو مستحسن نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ضرورت کے تحت تو فون اور انٹرنیٹ کے علاوہ ٹیپ ریکارڈر اور فیکس یا کاسٹ کے ذریعے کیا ہوا نکاح بھی جائز ہوگا۔ اس طرح مستند تحریر یا ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے کیا ہوا ایجاب مجلس عقد میں گواہوں پر زہر کر کے فریق ثانی کی طرف سے نکاح کا قبول ہو سکتا ہے، بشرطے کہ قبول کے وقت ایجاب بھی گواہوں کی موجودگی میں بیان کر دیا گیا ہو، کیونکہ قبول کے وقت ایجاب کے اظہار سے مجلس عقد متحد خیال کی جائے گی۔ مندرجہ بالا خط کے ذریعے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر فیکس اور ای میل کے ذریعے بھی گواہوں کی موجودگی میں اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ ایجاب و قبول کرنے والے وہی مخصوص افراد ہیں
نکاح شرعاً منعقد ہو جائے گا، لیکن بنائے احتیاط ہر صورت میں وکلاء کی تقرری دونوں اطراف میں شرکت کے منشا کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ویسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست بات بہتر جانتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔